الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لكم. حضرات گرامی، آج اردو مسکن خواجہ شاہ خال خلوت مبارک روڈ حیدرآباد دکن ایک روزہ سیمینار بعنوان شادی بیاہ کے مسائل اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں اس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے. یہ سیمینار حضرت مجدد مجتہد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 52ویں عرس کے موقع پر رکھا گیا ہے. میں اس سیمینار کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن کی دعوت دیتا ہوں قاری سید عبدالرحیم سراج بابا کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے سیمینار کا آغاز کریں. سید عبدالرحیم سراج، قاری سید عبدالرحیم سراج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سبحان الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله سبحان الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وضحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته
ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. جناب ابو زاہد وحید اللہ حسینی صاحب سے خواہش کروں گا کہ دائش پر تشریف لائیں. جناب سید محمد قادری صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. تشریف یہ پروگرام کا پیپر دے گا مجھے صاحب کو وہ یہاں تشریف لائیں اور یہ تحت میں نعت پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں نعت شریف کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے پہلے دو شعر حمد باری تعالیٰ کے سفر فرمائیے. آسماں کو دھنک دیا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. آسماں کو دھنک دیا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. پاترنی کے پرا رنگا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. آسماں کو دھنک دیا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. پاترنی کے پرا رنگا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. اور بڑے بزرگاں بولیں دیکھو ان ہمیشہ ساتھی چھے. بڑے بزرگاں بولیں دیکھو ان ہمیشہ ساتھی چھے. ساتھ رہ کو نہیں دکھتا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. بڑے بزرگاں بولیں دیکھو ان ہمیشہ ساتھی چھے. ساتھ رہ کو نہیں دکھتا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. اور ایک ہی ماں کی ممتا میں میں وارے نیارے ہو جا رہا ہوں. ایک ہی ماں کی ممتا میں میں وارے نیارے ہو جا رہا ہوں. 70 ماں کی میا رکھا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. 70 ماں کی میا رکھا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. آسماں کو دھنک دیا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. پاترنی کے پرا رنگا سو وہ اللہ کیسا ہوئیں گا. دو شعر نعت شریف کے سمجھ یہ کہ میرے سینے میں جو دم ہے یہ محمد کا کرم ہے. میرے سینے میں جو دم ہے یہ محمد کا کرم ہے. زندگی کا زندگی کا زندگی کا جو بھرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. کس قدر بڑھ گئی انسان کی عظمت لوگوں. کس قدر بڑھ گئی انسان کی عظمت لوگوں. آسماں زیر قدم ہے آسماں زیر قدم ہے یہ محمد کا کرم ہے. زندگی کا زندگی کا زندگی کا جو بھرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. میں کہاں اور کہاں نعت کی منزل ناصل. میں کہاں اور کہاں نعت کی منزل ناصل. میرا جو زور قلم ہے یہ محمد کا کرم ہے. میرا جو زور قلم ہے یہ محمد کا کرم ہے. زندگی کا جو بھرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. جناب سلیم الہامی صاحب ہم اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دکنی میں انہوں نے ہم سنائی. پاترنی ایک بارش میں پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا پتنگا ہوتا ہے, بارش کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اس کو پاترنی دکن میں کہتے ہیں. اس کے پروں کو رنگا تو کیسا اللہ ہوں گے.
اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید مجید بیدار صاحب قادری، سابق صدر شعبہ اردو عثمان یونیورسٹی، اسی وقت میں اردو ہال میں ان کا ایک لیکچر چل رہا ہے، اردو ذریعہ تعلیم، مادری ذریعہ تعلیم کی اہمیت پہ وہ لیکچر ختم ہوتے ہی یہاں آئیں گے۔ آج میں مقالہ نگار حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں اور آج کا بہت اہم ترین اجلاس ہے جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں۔ جو موضوع ہے آج ہندوستان کا سلگتا موضوع ہے اور اس پہ ایک جہان پریشان ہے۔ قبل اس کے کہ مقالہ جات اور اس کے پیش کرنے والوں کے نام میں بیان کروں، وقت نکل جائے گا جب تک میں اعلان کرتا جاتا ہوں۔ پروگرام سب کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں اپنا کلیدی خطبہ پڑھنے سے پہلے اس کی کچھ کاپیز ہیں ڈائس پر، میں ان کو دیتا ہوں اور پریزنٹیشن اس پہ پریزنٹیشن ڈال دیں۔ عبدالرحیم سراج پریزنٹیشن ڈالو اس پہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأولیاء أمته أجمعين، أما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ما عدد۔ مہمانان گرامی، سامعین کرام، آج کے سیمینار کا مرکزی موضوع ہے شادی بیاہ کے مسائل اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں۔ اس مرکزی موضوع کے تحت 8 اور موضوعات ہیں۔ یہ عرس کی مناسبت سے اس کے تحت میں یہ سیمینار رکھا گیا ہے۔ تشریف لائیے، خوش آمدید۔ ہمارے پاس یہ رواج تھا کہ عرس کے دن فیضان اہل اللہ کے نام سے گزشتہ 50-52 سال سے عرس کے دن عرس کی رات میں ایک جلسہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اب جو کورونا کے حالات گزشتہ سال سے ایسے ہیں کہ وہ مناسب نہیں معلوم ہوا، اس لیے 2 دن پہلے ہم یہ سیمینار رکھ رہے ہیں۔ اعراض کی مجالس اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں، یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع شرعی مسائل کی رہبری اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں، مسلم معاشرے میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں، خواتین پر گھریلو تشدد کا سدباب اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں، اصلاح معاشرہ و علماء و مشائخ کی مشترکہ ذمہ داری، شرعی پری میرج کونسلنگ کی اہمیت اور ضرورت، ازدواج معاشی مسائل میں رہبری اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں، بیماریوں، آفتوں، نفسیاتی مسائل میں رہبری، اہل طریقت کی ذمہ داریاں، شہر کے ممتاز خانوادوں کے پڑھے لکھے اور بہترین علماء مشائخ کو دعوت دی گئی ہے۔ اب میں ان تمام چیزوں کو، یہ جو مرکزی موضوع ہے اس میں شامل کر دیں۔ نہایت مختصر سا خطبہ میں نے لکھا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدانمہ افتخاری، ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ، سابق صدر شعبہ فارسی عثمان یونیورسٹی، آپ سب کا یہاں استقبال کرتا ہوں۔ اس علمی مذاکرے سیمینار میں مرکزی موضوع شادی بیاہ کے مسائل اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں کے علاوہ 8 ذیلی موضوعات ہیں، جن پر حیدرآباد کی مشہور خانقاہوں کے تعلیم یافتہ، علم دین سے آراستہ، علوم دنیا سے واقف نوجوان اسکالرز کو خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے، کیونکہ آئندہ نسل کی رہبری کل انہی کے کانوں پہ آنے والی ہے۔ لہذا نوجوان، فعال، جوش و جذبے کے حامل مشائخ زادوں نے
ان موضوعات پر مختصر مقالے لکھے ہیں، مختصر و جامع مقالے لکھے ہیں۔ یہ مقالے انشاءاللہ شائع کیے جائیں گے۔ ان کی حفاظت کے پیش نظر شائع کرنے سے پہلے اگر ضروری تصحیح ترمیم کی ضرورت ہو تو ان کی رضامندی سے اسے چھاپا جائے گا۔ اسے ایسا کارآمد بنایا جائے گا کہ لوگ شادیوں کے موقع پر دلہا دلہن اور آنے والے مہمانوں کو بطور تحفہ یہ کتابچہ پیش کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اصلاح معاشرہ اور اصلاح نفس اہل طریقت کا خاص موضوع ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں یا شرعی مسائل، یہ اسلامی معاشرے کا خاص الخاص موضوع ہے۔ بغیر ازدواج یعنی شادی بیاہ، بغیر ازدواج کے نہ نسل انسانی چل سکتی ہے اور نہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ علماء کرام علم دین کی اشاعت میں مصروف ہیں، علم دین سکھاتے ہیں۔ علم دین کا دوسرا نام علم شریعت ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں شریعت کا احترام، توجہ چاہوں گا، بالکل مختصر مقالہ ہے اور ایک ایک لفظ تل کے لکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں شریعت کا احترام اور دلوں پر شریعت کے نفاذ کا نام طریقت ہے۔ علماء شریعت سکھاتے ہیں، اہل طریقت ان کو مسلمانوں کے دل پر نافذ کرتے ہیں۔ وسوسوں اور خواہشات نفسانی سے مسلمانوں کو بچانا اہل طریقت کی ذمہ داری ہے۔ لوگ اہل طریقت کی بات جلد مان جاتے ہیں، چاہے وہ سادہ لفظوں میں ہی کیوں نہ بیان کریں۔ آج کے اس ایک روزہ سیمینار کے غرض و غایت یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کو روزانہ جن مصیبتوں، بن بلائے آفتوں، فتنوں، آزمائشوں کا سامنا ہے، نفسانی اور شیطانی خواہشات اور دنیا طلبی کی وجہ سے مسلم معاشرے میں شادی بیاہ سے متعلق تقریباً تمام مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے مسلم تنظیموں اور حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں۔ حکومت اور مسلم تنظیمیں شادی بیاہ کے شرعی مسائل میں مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں، مسائل کو حل کرنے کے بجائے استحصال کر رہی ہیں، بلکہ گمراہ بھی کر رہی ہیں، جس کی زندہ مثال 3 طلاق سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور حکومت کا بنایا گیا قانون ہے۔ اور سپریم کورٹ کو مسلمانوں کی نمائندہ کہلانے والے شرعی تنظیم نے، جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس تنظیم نے سپریم کورٹ کو گمراہ کر کے 3 طلاق کو 9 طلاق کا فیصلہ کروا دیا، جو سراسر اسلامی شریعت میں کھلی مداخلت ہے اور یہ سلفی اہل حدیث مذہب کے مطابق ہے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی اعتماد شکنی کی ہے اور غداری کی ہے۔ جہیز کے لین دین اور مطالبات کی وجہ سے امت مسلمہ کو نئے نئے مسائل کا سامنا ہے۔ نوبیاہتا دلہنوں اور مسلم خواتین میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ گجرات کی عائشہ عارف خان کے خودکشی کے واقعے سے سارا ہندوستان بلکہ ساری دنیا ہل گئی ہے۔ جہیز کے لیے کبھی شوہروں کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے لڑکیوں کو جلا دینے بلکہ زندہ جلا دینے کے واقعات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ڈوری ایکٹ اور علماء کی جانب سے جہیز گھوڑا جوڑا کے خلاف چلائی جانے والی مہمات کا کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ اخبارات میں رشتوں کے اشتہارات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ عالمہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ان کے لڑکے علم دین سے نابلد بلکہ جاہل ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس پر طرفہ تماشا ہے کہ بعض سرپرست دلہنوں کو اپنے ماں باپ کے گھروں کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ مزید جہیز مانگا جائے یا مال طلب کیا جائے۔ عائشہ عارف خان گجرات کی بھی یہی داستان ہے، جس کے شوہر کے ظلم کی وجہ سے اس سنگ دل کی خواہش پر خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ویڈیو بنا کر اسے روانہ کیا، پھر ماں باپ کو فون پر خودکشی کے ارادے سے واقف کروا کر سابرمتی جھیل میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ اس موڑ پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنے حق خلا سے واقف ہوتی اور اسلام کی عقد ثانی کی شرعی اجازت کے فیوز کا اس کو علم ہوتا تو ایسا نہ کرتی۔ اہل طریقت
اس کے دل کو غیر ضروری حرام ناجائز خواہشات و وسواس شیطانی سے واقف کرواتے تو ایسا اقدام نہ کرتی۔ اس واقعے کے پیچھے ہندو رسم و رواج کے مطابق چاہے شوہر ظالم ہو یا اچھا ہو، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا جنم جنم کا پھیرا جیسا عقیدہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ کر رہا ہے، جو سراسر ناجائز و حرام ہے۔ عائشہ عارف خان اور جیسی لڑکیوں اور عورتوں کے شوہروں کے جو ناجائز غیر منصفانہ بلکہ ظالمانہ رویے کے پیچھے جو داستانیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اسلامی نقطہ نظر سے اہل طریقت کے نزدیک صرف اور صرف 100% نفسانی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ علماء کرام احکام اسلام بتاتے ہیں مگر دلوں پر اثر نہیں ہوتا، برخلاف اس کے امت مسلمہ کا وہ طبقہ جسے عرف عام میں طبقہ صوفیہ اور علمی اصطلاح میں اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ صوفیہ یہ بھی علمی اصطلاح ہے۔ اس طبقے کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دلوں کو نفسانی اور شیطانی خواہشات سے پاک کرنے کا کام انجام دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں تزکیہ نفس بتلایا گیا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس میں پہلے تزکیہ نفس، پھر علم کتاب، پھر حکمت معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بیعت لیتے تو اس کی 4 قسمیں تھیں۔ ایک بیعت تو کفر و شرک سے اسلام میں داخل ہونے کی بیعت تھی، جو تزکیہ نفس کی بیعت بھی ہے، چونکہ اس سے اس کے دل سے کفر و شرک کا تزکیہ ہو جاتا تھا۔ دوسری بیعت جنگ کے مواقع پر اسلام کے لیے جان دینے کی بیعت، مال دینے کی بیعت لی جاتی تھی۔ تیسری بیعت مومن عورتوں سے دی جاتی تھی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم۔ سورہ ممتحنہ آیت 12۔ ترجمہ: اے نبی، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس بات پر، اس امر پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، 2 چوری نہ کریں اور چوری نہ کریں، 3 اور نہ زنا و بدکاری کریں، 4 اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، 5 اور نہ وہ بہتان لائیں گی جس سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی سینہ اور موضع ولادت میں اٹھائیں، 6 اور کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ اس بیعت میں، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس بیعت میں 553 عورتوں نے صفا کی پہاڑی پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں کپڑا دے دیا تھا، جس کا ایک ڈور آپ کے دست مبارک میں تھا اور درمیانی حصہ ان عورتوں کے ہاتھوں میں۔ اس میں تمام مسلمان عورتیں شامل نہ تھیں، صرف وہ تھیں جو بیعت کرنا چاہتی تھیں۔ بیعت رضوان کے علاوہ کئی موقعوں پر جان و مال سے جہاد کرنے کی بیعت کا ذکر آیا ہے۔ چوتھی علاوہ اس کے ایک اور بیعت ہے جس میں چند صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ کسی سے کسی قسم کا سوال نہیں کریں گے، یعنی نہیں مانگیں گے۔ ان میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، ان کے ہاتھ سے ان کا کوڑا چابک نیچے گر گیا تو انہوں نے گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنا چابک اٹھا لیا، لوگوں سے نہیں مانگا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ہم سے کیوں نہ مانگ لیا، ہم نیچے تھے آپ کو دے دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ تھا بیعت کا اثر۔ حاصل کلام، اہل طریقت کے نزدیک مسلمان مرد اور عورتوں سے جو بیعت لی جاتی ہے، ہمارے پاس جو رائج ہے وہ شریعت پر عمل کرنے یعنی تزکیہ نفس کی بیعت ہے۔ سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ تمام سلسلے دنیا میں رائج ہے، لیکن مذکورہ بالا چوتھے قسم کی بیعت بہت ہی نادر ہے۔ جیسے کوڑا میں نے
انہوں نے نہیں مانگا لوگوں سے. چونکہ اہل طریقت کے نزدیک بیعت لینے کا رواج ساری دنیا میں آج بھی ہے. موجودہ دور میں اجتہادی طور پر اہل طریقت اس بات کا فیصلہ کریں کہ مرید ہونے والے مرد جوانوں سے بیعت کے موقع پر اس بات کی بیعت لیں کہ وہ جہیز نہیں مانگیں گے اور بیویوں پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے, نان و نفع اور ضروریات کی تکمیل کریں گے, تو ان کی بیعت دراصل اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اتباع کی بیعت ہوگی. اسی طرح لڑکیوں اور عورتوں سے ان کے ماں باپ کے شوہر وغیرہ کی موجودگی میں طریقت کی جو بیعت لی جاتی ہے اس میں اس بات کا اضافہ کیا جائے کہ میں شوہر کی اطاعت کروں گی, بے جا اسراف اور بوجھ بننے والے کام نہیں کروں گی وغیرہ. اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی مذکورہ بالا آیت تلاوت کروائیں تو مسلم سماج میں پھیلی ہوئی بے راہ روی, بے اعتدالی, مظالم اور گھوڑے جوڑے کی رسم, نام و نمود پر خرچ, دکھاوا, تفاخر جیسے معاملات سے بچا جا سکتا ہے. یہ کام صرف اہل طریقت انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بہت جلد بلکہ زود اثر نتائج سامنے آئیں گے. دوسرے یہ کہ شادی بیاہ سے پہلے دلہا دلہن کی شرعی تربیتی کلاسز کا انعقاد بھی اس کا دوسرا حل ہے. میں گزشتہ 15 سال سے کچھ لوگوں سے, میرے شاگرد ہیں یہی ہیں, جامعات چلاتے ہیں, میرا مطالبہ 15 سال سے ہے کہ بھائی آپ ہفتے میں 2 دن 3 دن کلاسز چل رہی ہے, سال بھر شادیاں ہوتے رہتی. اس ہفتے جس کی شادی ہے اگلے ہفتے اس ہفتے کی ہماری 3 کلاسز 2 گھنٹے کی اٹینڈ کر لو, آپ کے حقوق ذمہ داریاں سمجھا دیں گے. دلہوں کی کلاس لڑکوں کی الگ کر دی جائے, لڑکیوں کی الگ. ہاں عالمات ہمارے پاس موجود ہیں, ہماری بیٹیاں خود عالم ہیں, آپ کے گھروں میں اب الحمدللہ ٹرینڈ آ گیا ہے. تو ہر ہفتہ 2 یا 3 دن 2 گھنٹے کے 3 کلاسز ہو تو ہم ان کو ٹرین کر دے سکتے ہیں. عالم بنانا, گریجویٹ کی ڈگری دینا مقصد نہیں ہو, جان جائے, نہیں جاننے سے گناہ ہو جاتا ہے. تیسرے, شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچنے کا طریقہ ایک کھانا ایک سالن کا رکھنا ہے. یہ تجویز میں نے تقریباً 18 سال پہلے روزنامہ سیاست کے زیر اہتمام اجلاس میں کہا تھا, جو ہائی ٹیک فنکشن ہال ملک پیٹ میں منعقد ہوا تھا. آج روزنامہ سیاست اس پر نفاذ کی کامیاب کوشش میں مصروف ہے. یہ 2-3 باتیں امپورٹنٹ تھیں. لوگوں نے محسوس کیا کہ علماء کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا. بھائی ہم کون ہیں, ہم بھی نظامیہ کے فارغ ہیں, بلکہ اگر یہ بات سے ہمارا سینہ چوڑا کر کے بولیں, بانی جامعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میرے والد اور میں تو ایک کڑی والا, تو کوئی عالم آپ کے پاس اس وقت ہے بھی نہیں. میری بہن نظامیہ کی پہلی عالمہ تھی, وہ فوت ہو گئی. میرے بڑے بھائی وہیں پڑھے, منجے بھائی وہیں پڑھے, ہماری نسل ہی وابستہ ہے. یہاں طریقت کے لوگوں کو مدعو کرنے کا مقصد یہ میسیج دینا ہے کہ ذمہ داری آپ پہ ہے. آخری بات, یہ مقالہ ختم ہو چکا. آخری بات, یونیورسٹی میں پڑھانے والے ٹیچر کی ایک سائیکالوجی الگ ہوتی ہے. جو اس کے پاس طالب علم آتا ہے وہ گریجویٹ ہی آتا ہے. آج ایڈمیشن لیا گریجویٹ طالب علم, 1 سال گزرا, دوسرے سال میں چلے گیا, 1 سال میں پھر نئی کھیپ آ جاتی ہے. ینگ بچہ آتا ہے, استاد بوڑھا ہوتا جاتا ہے, ینگ بچہ آتا ہے, استاد بوڑھا ہوتا ہے, ینگ بچہ آتا ہے, استاد بوڑھا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ تک بھی ینگ بچے ہی آتے رہتے اس کے پاس. تو وہ بچوں پہ نظر رکھتا ہے, آنے والوں پہ نظر رکھتا ہے, طالب علموں پہ, کہ کون سا بچہ ابھرنے والا ہے اور کس کو, اس کے دل میں بھی ہوتا ہے اس کو ابھارنا چاہیے. تو میں بھی چند بچوں کو میں دیکھتا تھا, ہمارے حیدرآباد کے خانخواہوں کے بچوں کو, اور ان کی جانب میری توجہ رہتی تھی. میں نے آج ان کو مدعو کر لیا, اور بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی آخری وقتی تنگی سے ہم چند لوگوں کو بلائے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اجلاس حیدرآباد کی خانخواہوں کو, بغداد, غرناطہ, اجمیر کی خانخواہوں کا جواب یہاں بنایا جائے گا. وہاں سے علم دین, تزکیہ نفس اور دنیا کے ہر قسم کی تعلیم کا وہاں پہ انتظام ہوگا. اب ہمارے پاس خانخواہ ہیں, کرے تو وہ میڈیکل کالج کھول رہے ہیں, وہ ٹیکنیکل کھول رہے ہیں. ارے بھائی طریقت کی تعلیم کہاں ہوتی ہے. ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں
اور سب سے پہلا اہم ترین مقالہ آراز کی مجالس اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہے. مولانا ڈاکٹر سید عبد المحمد قادری سجادہ نشین پتھر والے شخص, ویری ینگ اینڈ انرجیٹک عالم, بہت اکیڈمک ہیں, 100 سے زائد کتابیں آپ نے شائع کی ہیں, بہت امیدیں وابستہ ہیں. اللہ ہماری امیدوں کو پورا کرے اور ہماری امیدوں پر ان کو پورا اتارے, خاندان کا فیض جاری فرمائے. جناب سید عبد المحمد, ڈاکٹر سید عبد المحمد قادری. مہمان خصوصی جناب سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی صاحب سجادہ نشین حضرت مرزا قادری رحمۃ اللہ علیہ کو میں مدعو کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں. تشریف محفل کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدا نمائے صاحب اللہ مدد اللہ العالی اور مہمان خصوصی حضرت شاہ محمد زین الدین عارف پنجنشین صاحب اللہ مدد اللہ العالی اور حضرت مولانا سید شاہ محمد فضل اللہ قادری الموسوی صاحب اللہ مدد اللہ العالی اور دیگر تمام مہمانان خصوصی مقالہ نگاران اور سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان والمنان السبحان والدیان, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر ولا ثان, واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعبده ورسوله نبي ارسله للانس والجان وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته ما طلع النيران. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے کلام حکیم میں فرمان خداوند قدوس ہے اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ وصال پائیں گے اور جس روز انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس آیت مبارکہ کے علاوہ ولادت اور وصال کے دن پر سلامتی کا حکم لگانے والی اور بھی آیت مبارکہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی ولادت کا دن بھی سلامتی والا ہے اور وصال کا دن بھی سلامتی والا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے عرس منانے کی دلیل پیش کرتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کا عرس شریف منایا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جس کے لیے پہلی روایت حدیث شریف سے میں پیش کر رہا ہوں. روى ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول. یہ روایت حضرت عبدالرزاق میں مصنف ابن عبدالرزاق میں جلد سوم صفحہ 573 پر اور عمدۃ القاری میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70 پر
اور تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر میں جلد دوم صفحہ 512 پر موجود ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہداء احد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ دوسری روایت: عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه كان ياتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال شہداء احد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور انہیں سلام فرماتے، اور چاروں خلفائے راشدین نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تیسری روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يأتي احدا كل عام فإذا توفى الشعب سلم على قبور الشهداء فقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہداء احد کی قبور پر تشریف لاتے اور سلام کہتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ لغت میں عرس کے لغوی معنی خوشی کی دعوت اور نکاح یا ولیمے کی ضیافت ہے، اور اصطلاحی معنی میں کسی اللہ کے ولی، مرشد یا بزرگ کی تاریخ وصال پر سالانہ فاتحہ، مجالس یا محافل منعقد کرنا ہے۔ حضرت ہادی ادکن علیہ رحمۃ و رضوان اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہیمانہ عرس کے تاریخ رحلت پر ولی کی یاد کی محفل نبی کی ہے، خدا کی ہے۔ عرس کی محافل میں شرکت کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ حدیث شریف ملتی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نیکی اور تقوی میں میری اتباع کرو، تواضع اختیار کرو اور نفس کو مطیع کرو۔ ان کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ میں صوفیانہ تعلیمات موجود ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے اولیاء اللہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ عرس شریف کی محفل صاحب عرس اللہ کے ولی، بندوں کے یا خود ساختہ ولی نہیں، بلکہ اللہ کے ولی کی رحلت کی یاد تازہ کرنے اور ان کی زندگیوں کے واقعات سننے اور سنانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، تو عرس کی محفل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے، اپنے اہل سلسلہ کو ان سے آگاہ کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اس کی محفل میں مریدین، معتقدین اور اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا ایک کثیر اجتماع ہوتا ہے۔ اس محفل کے علاوہ کسی اور محفل میں خلق خدا اتنے جوش و خروش کے ساتھ شریک نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیرو رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قرب میں پہنچ کر ولی اللہ کا تمغہ حاصل فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں کرامات جیسی لازوال نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ ان کرامات کو دیکھ کر ہر باطل مذہب یا باطل عقیدے والا اللہ رب العزت کی وحدانیت اور خدا واحد کا قائل ہو کر داخل اسلام یا داخل اہل سنت و جماعت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے نام کو ابد الآباد تک کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات پر مشتمل بے شمار کتب تواریخ، مناقب، سوانح اور حالات موجود ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سچی اور مضبوط حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کے حالات زندگی اور واقعات کے پڑھنے یا سننے سے انسان کا دل
اللہ کی جانب اپنا رخ پلٹا لیتا ہے اور دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کرامات کو دیکھنا یا زندہ ولی سے ملاقات کرنا اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اولیاء اللہ اپنی اصلاح فرما کر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر ہوتی اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تیر بہدف کا کام کرتا، جس کی وجہ سے سننے والا سوائے عمل کا راستہ چلنے کے دوسری کوئی اور بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اولیاء اللہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے اپنے وقت کے امیر ہو یا حاکم ہو یا گورنر ہو یا اعلیٰ وزراء ہو یا بادشاہ ہو یا یہاں تک کہ شہنشاہ ہو، شہنشاہ وقت بھی ہو، تو وہ اولیاء اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ان کے قدموں پر اپنے سر اور تاج رکھنے میں رتی برابر بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ زبان کی ایک ہی حرکت پر زر و جواہر کے ڈھیر لٹانے کے لیے تیار رہتے، لیکن اولیاء اللہ کی نظر سوائے واللہ الغنی وانتم الفقراء سے نہیں ہٹتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام انبیاء کرام کے نام کے ساتھ منسلک کیا، جیسے حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وغیرہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کوئی شیخ اللہ نہیں ہوتا، کوئی مفتی اللہ نہیں ہوتا، کوئی عالم اللہ نہیں ہوتا، کوئی فاضل اللہ نہیں ہوتا، کوئی طبیب اللہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں اگر اللہ نے اپنے نام کو کسی کے ساتھ منسلک کیا ہے تو صرف ولی اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دوست۔ محافل عرس کا مقصد لہو و لعب، سیر و تفریح قطعی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت کی جانب رجوع کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے 50 سال کے اوپر کی مجالس عرس اور موجودہ دور کی محافل پر نظر ڈالیں تو یہ بالکل مختلف ہیں۔ میں چند تلخ حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور سماع خراشی کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی حالات کا جائزہ لے کر پیشن گوئی کی تھی۔ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، ہم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ حضرت حاجی زکن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بن گئے ہیں سجادہ علم دین سے بے بہرا، پاس کچھ نہیں باقی خان خواہ باقی ہے۔ یہ شعر موجودہ حالات کی کھل کر عکاسی کرتا ہے۔ سوائے چند ایک خانخواہوں کے ہماری اعراض کی محافل یا جلوس دیکھ کر ایک بھی شخص داخل اسلام ہوا یا مسلک حق اہل سنت الجماعت میں شامل ہوا ہو، ہم ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے برخلاف ہماری مجالس عرس وغیرہ دیکھ کر بدعقیدہ ہو جانے والے بہت سارے مل جائیں گے۔ حضرت فخر اولیاء سید عبد الرزاق قادری علیہ رحمت و رضوان اپنی شہرۂ آفاق تصنیف میں اسباب تکبر میں سے تکبر کی چند علامتیں بیان فرماتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علماء متقدمین نے اپنی تصانیف میں تکبر کی 8 علامتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، راستہ چلتے وقت اپنے کو بزرگ اور شاندار خیال کر کے آگے آگے چلنا۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ مجالس و محافل میں صدر مقام یا عزت کی جگہ کی آرزو رکھنا۔ تیسری، دوسرے شخص کو حقیر سمجھنا اور نظر حقارت سے دیکھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر جاننا۔ چوتھی، غربا و مساکین سے بات کرنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں بے عزتی اور توہین سمجھنا۔ پانچویں، سلام کا انتظار کرنا، اگر سامنے والا سلام نہ کرے تو برا مان جانا۔ چھٹی، یہ آرزو دل میں رکھنا کہ ہم کسی محفل میں جائیں تو دوسرے لوگ ہماری تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، اگر کوئی نہ اٹھے تو ناراض ہو جانا، اگر کوئی نصیحت کرے تو ناک بہو چڑھانا، چڑ جانا اور اپنی بات نبھانے اور شان قائم رکھنے کے لیے بے دلیل بحث کرنا اور حق بات معلوم ہو جانے پر بھی اس کو نہ ماننا اور بے وقوف سمجھنا۔ عام لوگوں کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جیسے جانوروں کو دیکھتے ہوں، خود کو عاقل عالم، دوسروں کو بے وقوف اور جاہل سمجھنا۔
اور ان کے ساتھ حقارت آمیز الفاظ استعمال کرنا۔ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباثتوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے اس کے پیدا ہوتے ہی انسان علمی، اخلاقی، روحانی، دینی و دنیاوی ترقیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً روحانی ترقی کے دروازے ایسے شخص پر بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرمان رب العزت ہے یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یعنی اللہ تعالیٰ ہر سرکش و مغرور دل پر زنگ پیدا فرما دیتا ہے۔ اسباب تکبر 5 ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 حسب نسب، نمبر 4 حسن و جمال، نمبر 5 دولت اور مال۔ ان 5 وجوہات کی بنا پر دل میں تکبر کا بیج اپنی کونپلیاں نکالنے لگتا ہے اور پھر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتے ہوئے انسان کی خصوصاً روحانی ترقی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور انسان صرف زمانی دعووں کی حد تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے پاس یہی الفاظ باقی رہ جاتے ہیں، ہمارے والد بہت بڑے عالم تھے، ہمارے دادا بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے پردادا باکرامت ولی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ اقبال نے ان جملوں کا جواب بہت پہلے ہی اپنے اس شعر میں دے دیا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اجداد اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں، ذکر و اذکار سے اپنے دلوں کو منور کریں، سنت رسول کو اپنی عملی زندگیوں میں لائیں، تقویٰ اور پرہیزگاری زبانی نہیں بلکہ حقیقی پیدا کریں۔ یہ ساری باتیں میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں خود بھی ان میں شامل ہوں، اور گویا کہ یہ نصیحت میں خود اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ اگر میرے الفاظ کسی کو خراب معلوم ہو رہے ہیں تو میں معذرت خواہی کرتا ہوں۔ اگر کوئی الفاظ مجھے واپس لینے کے خواہش مند ہو تو مجھے بتائیے کہ میرے الفاظ واپس لینے سے اگر حقیقت بدل سکتی ہے تو پھر میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں پانی کی خصلت اختیار کرنی چاہیے جو سیراب کرتے وقت پھولوں یا کانٹوں کو نہیں دیکھتا۔ ہمیں ہوا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ناک میں سانس کی شکل میں جاتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ ہمیں سورج کی طرح منور ہونا چاہیے جو روشنی دیتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ پیر کامل ہے یا عام آدمی ہے۔ ہم اپنے اندر سمندر کی صفات پیدا کریں جس میں وسعت بھی ہے، ہلچل بھی ہے اور گہرائی بھی۔ چند اشعار پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ چمن میں رہ کر کثرت کے، پھول سکی چن وحدت کے، ڈالی پتے ندرت کے، مظہر ہیں یہ قدرت کے۔ دنیا ہے یہ دو روزہ، بھر لے اس میں تو کوزہ، ہیرا موتی فیروزہ، مت بھر کنکر حسرت کے۔ ایک دن یہاں سے جانا ہے، پھرنا وہاں سے آنا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، یہی تو دن ہے فرصت کے۔ جانا کو تو جان میں جان، پھرتا اس سے کیوں انجان، خود میں خدا کو تو پہچان، اٹھا دے پردے غفلت کے۔ خیر خودی سے چھٹ جا تو، میں پنے سے ہٹ جا تو، اس میں ہو کر مٹ جا تو، جلوے دکھیں جب قدرت کے۔ کرتا کون، کراتا کون، مرتا کون، جیتا کون، عدم سے ہم کو لایا کون، باتیں ہیں سب حکمت کے۔ کٹ پتلی کا کیا اختیار، جو کرے سو ہے مختار، جیسا بنایا بنے ہیں یار، صورت کے بھی سیرت کے۔ کثرت میں ہی وحدت ہے، وحدت سے ہی کثرت ہے، فقیر سب میں وہی ہے، عکسیں ہیں یہ صورت کے۔ آخر میں صدر اعلی وقار پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدا نمائی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موجودہ پرفتن دور میں ہونے والے بیجا اختلافات سے ہٹ کر اصلاح امت کے لیے سیمینار کو منعقد کیا اور مجھ اخیر کو چند کلمات آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ وهو ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔